بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے نصیحت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نصیحت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا جو آدمی نصیحتوں پہ عمل کر لے اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی کھڑے کے بات کرے تو تقریر، بیٹھ کے کرے تو نصیحت، لیٹ کے کرے تو وصیت۔ کھڑے کے کرے تو تقریر، بیٹھ کے کرے تو نصیحت، اور لیٹ کے کرے تو وصیت۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا نصیحت سب سے پہلے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ فرمایا ہے یہ قرآن ایسی ہے جو عقل رکھتے ہیں ان بہت کام والی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین پورا کا پورا نصیحت ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، فرمایا نصیحت کس کے لیے؟ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور فرمایا مسلمانوں کے لیے۔ اور میرے دوستوں، فرمایا نصیحت کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، فرمایا ان سے نصیحت حاصل کر لیتے تھے، ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابہ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کسی پہ غصہ مت کرو۔ دیکھو میرے دوستو، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آدمی خالی گیا، بڑوں سے مل لیا، نصیحت کر لو، ایک بات سن لیا، خالی ہنسی لے لیا، مذاق لے لیا، سن لیا بھول گیا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ میرے دوستو، بڑوں کی نصیحت پہ لوگ عمل کرنے والے تھے، بڑوں کی نصیحت پہ عمل کرنے والے تھے۔ فرمایا ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، فرمایا معاشی اعتبار سے میں بہت پریشان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو۔ اب بولو میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ السلام ایسی نصیحت کیا کرتے تھے، اور میرے دوستو صحابہ بھی ایسے تھے، آقا علیہ السلام کی ایک ایک نصیحت پہ عمل کرنے والے تھے، ایک ایک نصیحت۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی آدمی تم سے کوئی نصیحت کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو پھر فرمایا حضرت فرماتے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کچھ تو بھی بات بولو، دین کی بات کچھ تو بھی بولو۔ تو میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے میرے دوستو؟ عشرہ مبشرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت دی علیہ السلام۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ یہ حدیث میرے دوستو منتخب حدیث کے اندر ہے۔ آپ فرمایا مجھے مختصر نصیحت کیجئے۔ تو میرے دوستو پہلے کے لوگ اپنے کو جو نصیحت کرتے تھے میرے دوستو وہ مختصر ہوتی تھی، جامع تھی، اور میرے دوستو عمل کرنا آسان ہوتا تھا، ایسے نہیں، آسان ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کتنی بڑی بات بولی ہے میرے دوستو، اسلام کا مقام ایسا ہے دین کے اندر جس طرح سر کا مقام جسم میں ہے۔ اب بولو کتنی چھوٹی بات۔ آقا علیہ السلام نے پوری جسم کو، انسان کی روح کو اور جان کو ملا کر ایک بات کہہ دی کہ فرمایا نماز کا مقام ایسا ہے جس طرح جسم کے اندر سر کا مقام دین کے اندر۔ اب بولو کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ السلام مختصر نصیحت کرے تو میرے دوستوں وہ جامع تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ وہ خط میرے دوستوں یہ تھا کہ مجھے آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ لکھ کر نصیحت کیا کہ امیر معاویہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، فرمایا جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، وقت قریب ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ بھی میرے دوستوں اس سے ناراض ہو جائیں گے، وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، ان سے دشمنی ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو خوش کر دیں گے جن لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کیا تھا۔ تو میرے دوستو یہ تھی آج میرے دوستو آپ اور ہم سب ہمارے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا کہ میرے بچے خوش ہو جائے، میری بیوی خوش ہو جائے، میری ماں خوش ہو جائے، میرے باپ خوش ہو جائے، اگر استاد ہے تو میرے شاگرد خوش ہو جائے۔ نہیں میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ خوش ہو جائے۔ ہمارے رات کے دن کے وہ عمل جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو میرے دوستو چاہے لوگ ہم سے ناراض ہو، چاہے ہم سے خوش ہو، یا لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے، مگر ہم اپنے اللہ کی میرے دوستو وہ حکم کو پورا کریں جو حکم کو اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمارے امیر صاحب
اللہ ہمارے امیر صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے۔ فرماتے تھے کام دعوت کا کام اس حال میں کرو چاہے خوشی میں ہو یا غم میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو۔ فرماتے تھے دعوت کا کام سمجھ میں آئے یا نہ آئے دعوت کا کام کرو، دعوت کا کام سمجھ میں آئے یا نہ آئے دعوت کا کام کرو۔ پھر فرماتے تھے لوگ خوش ہو یا ناراض ہو دعوت کا کام کرو۔ ہمارے امیر صاحب 3 باتیں نصیحت کرتے تھے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور فرمایا لوگ خوش ہو یا نہ ہو اللہ کے لیے کام کرتے رہو، اللہ دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرمائیں گا، آخرت کے اندر بھی ترقی عطا فرمائیں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا دین پورا کا پورا نصیحت ہے، پورا کا پورا نصیحت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے موت انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ موت کیا ہے؟ ہزاروں انسانوں کو میرے دوستو ہم ہمارے ہاتھوں سے دار رہے، قبرستان کے بازو سے جا رہے، اس کے اندر وہ مالدار ہے جس کو مال کی وجہ سے میرے دوستو لوگ عزت کیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ قبرستان کے اندر وہ نوجوان دفن ہے جس کی خوبصورتی، جس کی طاقت کو دیکھ کر لوگ مثال دیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ لوگ دفن ہیں جو طاقت کے اعتبار سے میرے دوستو 100 آدمیوں کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دماغ 1 روپے کو 1 لاکھ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جس کے ہاتھوں پہ ہزاروں شاگردوں نے علم حاصل کیا، اور میرے دوستو وہ بڑے بڑے فائز علم کے اعتبار سے بڑے آدمی بنے، وہ قبرستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑی نصیحت میرے دوستو بزرگوں خبر ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اس لیے فرمایا آج ہمارے سامنے اتنی ساری زندگیوں کے ہمارے سامنے نصیحتیں آ رہی، میرے دوستو اگر ہم ان نصیحتوں کو دیکھ کر بھی اگر نصیحت حاصل نہ کر لے تو پھر میرے دوستو، میرے بزرگوں اور کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس سب سے بڑی نصیحت دین ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی نصیحت اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی نصیحت ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گا، آخرت میں بھی کامیاب کریں گا۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی